نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع باواز بلند ہدیہ درود پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت نہیں ہے اور آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں۔ کتنے لوگ تھکے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ 2-3 لوگ ہیں، باقی نہیں تھکے؟ تو زندگی کا ثبوت دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہے نا؟ اور سرکار غوث اعظم جہاں عبد القادر ہے وہاں محی الدین بھی ہیں۔ آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں تو دین زندہ ہو جاتا ہے، نگاہ کرم ہو جائے گی تو مردہ دل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و بے شمار فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ آج آپ سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا ہے۔ اور اللہ نے لوگوں کے دل عبد القادر کے ہاتھ میں دیے ہیں، میں جب چاہتا ہوں لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنے سے قریب کر لیا کرتا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کا کرم ہے کہ سرکار غوث اعظم نے آپ کو چن لیا اپنی محفل میں اپنا ذکر سنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے اپنے اسلاف کے دستور پر عمل کرتے ہوئے 2-3 شعر نعت پاک کے یا منقبت کے سماعت فرما لیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے آپ حضرات بھی پڑھیے ساتھ میں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تیرا، اونچے اونچوں
غوث پاک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم، اور اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول عاشق غوث اعظم جب غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو کس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے غوث اعظم تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غوث کے غلاموں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیوں ڈرے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا مقام سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے غوث کے سر کا کوئی عالم اندازہ کیا لگا سکتا ہے، غوث اعظم کے ہاتھوں کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے، غوث پاک کی ذات کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے۔ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ اے غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، گھوم کے بولو اور مچل کے بولو، ارے آنکھوں سے چھوتے نہیں ہیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، اور کوئی یوں ہی غوث اعظم نہیں بن جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں غوث اعظم یوں ہی کوئی نہیں بنتا، جب نبی کا نور ملتا ہے، علی کا خون ملتا ہے، اللہ اللہ فاطمہ کی طہارت ہو، حسن کی استقامت ہو، حسین کا ولولہ شہادت ہو، جب کہ انصر ملتے ہیں تب جا کے کوئی غوث اعظم بنتا ہے۔ غوث اعظم ابھی آپ نے سنا مادر ذات ولی ہے سرکار غوث، ماں کے پیٹ سے ولی، اللہ اللہ۔ ابھی آپ نے بہت اچھا بیان سنا،
سلام کب کیا تھا؟ جواب بھی دیا۔ غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں رہ کر ولی ہے۔ اللہ اللہ، جب آپ کی عمر آپ سے کسی نے پوچھا اے عبدالقادر آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جب میں چھوٹا تھا مدرسے جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے، فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے، جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو فرشتے آواز دیتے تھے اے لوگوں جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ غوث اعظم اللہ اللہ 4 سال کی عمر ہوئی، استاد کے پاس آپ کے والد لے کر پہنچے بسم اللہ خانی کے۔ استاد نے کہا شہزادے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک پارہ پڑھ رہا ہے، دوسرا پارہ سناتے چلے جا رہے ہیں۔ استاد دیکھ رہے ہیں یہ مجھ سے پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے۔ ایک پارہ ہو گیا، 2 پارے ہو گئے، 3 پارے ہو گئے، 4 پارے ہو گئے، 18 پارے غوث اعظم نے بیٹھے بیٹھے سنا دیے۔ استاد نے کہا شہزادے آپ مجھ سے پڑھنے آئے ہیں یا مجھے پڑھانے آئے ہیں؟ اے شہزادے یہ آپ کو کیسے یاد ہوا؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں بات یہ ہے میری ماں 18 پارے کی حافظ ہے، میری ماں 18 پارے کی حافظ ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، عبدالقادر ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر لیا کرتا تھا۔ غوث اعظم اللہ اللہ کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ غوث کا نام لینے والوں گھبرانا مت۔ میرا غوث فرماتا ہے یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ ہاتھ میرے تمام مریدوں پر ایسے سایہ کیا ہوئے ہے جیسا زمین کے اوپر آسمان سایہ کیے ہے۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آسمان کا سایہ نہ ہو، اسی طرح غوث اعظم کا کوئی مرید ایسا نہیں ہے جس پر غوث اعظم کا فیضان نہ ہو۔ میرا غوث فرماتا ہے کہ اگر میں مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہے اور اس کی صدر کھل رہی ہے تو اللہ نے عبدالقادر کو وہ طاقت دی ہے کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اپنے مرید کی صدر پوشی کر دیا کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ اللہ اللہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں تم کیا سمجھو گے میرے راز کو، میرا راز وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَقَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَوْمَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ كُلُّ غَوْرٍ فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَتُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ اگر میں اپنے بھید کو، اپنے راز کو پہاڑوں پر ظاہر کر دوں، غوث پاک فرما اگر میں اپنے راز کو پہاڑوں پر نازل کر دوں تو پہاڑ میرے بھید کی، میرے راز کی تاب نہ لائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اگر میں اپنے راز کو آگ پر ظاہر کر دوں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، اگر میں اپنے راز کو کسی مردے پر ظاہر کر دوں تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ یہ غوث اعظم ہے۔ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ الجمال قدرت علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ صرف یو پی کے ملک شہروں کو نہیں، صرف انڈیا کے شہروں کو نہیں، صرف یہ دنیا تو ایک دنیا علماء بیٹھے ہیں پوچھئے گا 70,000 عالم سب اللہ کے شہر، سب میں اللہ کا حکم، اور میرا غوث فرماتا ہے کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا رائی کا دانہ۔ سوچو جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو نبی اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا کہ جب ان کی گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے
یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس محفل غوث اعظم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستوں اور بزرگوں بس آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں، وقت زیادہ ہو گیا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے کھانا کھلانا. سن کے بولو یار، اور مسل کے بولو. ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد. غوث اعظم کی بڑی خواہش تھی، آپ کا دسترخوان وسیع رہتا تھا. آج بھی جو لوگ عراق گئے ہیں، بغداد شریف گئے ہیں، غوث پاک کا لنگر خانہ دیکھا ہے. غوث اعظم کے زمانے سے وہ لنگر قائم ہے، لنگر خانہ. آج بھی غوث اعظم کا لنگر چل رہا ہے. صبح و شام لنگر کھلا رہتا ہے، لنگر خانہ. غریبوں کو، تمام لوگوں کے لیے کھانا پکتا رہتا ہے. اس فقیر کو بھی سعادت کی، حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. تو غوث پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا تھا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا کہ سرکار غوث اعظم کی تمنا تھی کاش ایک وقت مجھے ایسا ملے کہ میں اللہ کی پوری مخلوق کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤں. پوری مخلوق کو. گوہر ربانی کا ایمان کہتا ہے غوث اعظم آپ چاہیں اور اللہ پورا نہ کرے. آپ چاہیں اور اللہ پورا نہ کرے. آپ کے ناز کو اللہ اٹھاتا ہے. وقت کا مجدد کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. جس کے ناز خدا اٹھاتا ہے اس صاحب کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی. دنیا جس کو غوث اعظم کہتے ہیں. لنگر سب تمام امت کو، پوری اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا. عشق نے جواب عرض کیا اے غوث پاک آپ کی بات اللہ پوری کیسے نہ کرتا. ارے جو مالک ہوتا ہے، ایک بات سمجھیں، غلام کا کچھ غلام کا نہیں رہتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ آقا کا ہوتا ہے نا. غلام کا کچھ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے بولو آقا کا ہوتا ہے. ہم غلام ہیں. غوث اعظم ہمارے آقا ہے. سرکار آپ کا مہینہ آتا ہے، کوئی عاشق کا گھر ایسا نہیں ہے جہاں نیاز نہ ہوتی ہو. کبھی اس گھر میں کھانا پک رہا ہے، کبھی اس گھر میں کھانا پک رہا ہے. کبھی اس کے یہاں لنگر ہے، کہیں اس کے یہاں 11ویں ہے، کہیں باندہ میں 11ویں کی دیگیں چڑھی ہیں، کہیں مہوبہ میں 11ویں کا اہتمام ہو رہا ہے. ہم مہینہ تو چھوڑو، پورا سال غوث اعظم کی 11ویں ہوتی رہتی ہے. غلام کا کچھ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے آقا کا ہوتا ہے. آج پورا مہینہ پوری دنیا میں لوگ غوث اعظم کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، ان کا لنگر کھا رہے ہیں. اللہ نے غوث اعظم کی تمنا کو یوں پورا کیا کہ جہاں دیکھو 11ویں کے جلسے نظر آ رہے ہیں، 11ویں کے جلوے نظر آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے. اور جناب شاداب ربانی صاحب اور ان کے گھر والوں نے آج اپنے پیر بلکہ پیرانے پیر کی نیاز کا جو اہتمام کیا ہے